فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، تقوی اور نیک اعمال کی بدولت انسان جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی بہت ہی خوش اور بہت ہی سرورت اور مسرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر جو اس کو انعامات، فضائل، رحمتیں اور برکتیں جو عطا کی جاتی ہیں، وہ نیک اعمال کرنے والے اور متقی اللہ کے نیک بندے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے اپنی زندگی کے اندر اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے نیک اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی براہ راست اس کی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا، یعنی حدیث قدسی ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع کے اندر میرے لیے 4 رکعت نماز پڑھ لیا کر، میں پورے دن تیرے کام کو جو ہے بنا دیا کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت و بندگی اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے، اور حدیث اور قرآن کے اندر بہت سارے ایسے اعمال بتائے گئے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے کام بنانے کا بھی وعدہ فرمایا گیا۔ چنانچہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے کام بنا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر نیک کام کرنے کے اوپر یہ دیا گیا انعام کے طور پر کہ اس کے مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائیں اور مشتری، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا، دونوں معاملہ کرتے ہوئے اپنی چیز کی پوری حقیقت کھول دیتے ہیں، صاف صاف بیان کر دیتے ہیں کہ اس چیز کے اندر کتنی خرابی ہے یا کتنی اچائی ہے، اور اس چیز کی تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد جب آپس میں معاملہ طے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر اور اس سودے کے اندر، اس معاملے کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر وہی چیز اگر وہ چھپاتے ہیں، یعنی اچھی طرح بیان نہیں کرتے، اس کے اگر اندر عیب ہے اس عیب کو بیان نہیں کرتے، یا اور کسی چیز کو چھپاتے ہیں آپس کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس مال کے اندر، اس سودے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بے برکتی ڈال دیتے ہیں، برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کو کہ اللہ والوں کے قدموں کے اندر بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے نامور لوگ آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے تمام کاموں کا جو ہے وہ بنانے والا ہو جاتا ہے، اس کے تمام کاموں کو وہ پورا کر دیتا ہے، اور پھر تمام لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبتیں ڈال دیتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے ذات کو تعلق جوڑ کر پوری دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی بادشاہت ہے، بلکہ بادشاہ بھی جو ہے ایسے اللہ والوں کے قدموں کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنی اصلاح کرواتے ہیں۔ تو جب بندہ اطاعت و بندگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کو بادشاہت عطا ہوتی ہے، اور بادشاہت بھی ایسی کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اس کی بادشاہت ہوتی ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ برے موت سے انسان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ انہیں اعمال کے اندر صدقہ ہے جو مال عبادت کے اندر ہے، کہ جب بندہ اپنی زندگی کے اندر
خرچ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے دو بشارتیں اس کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو اور اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بری موت سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ مالی عبادت ایسی ہے کہ جس کا دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے بری موت سے حفاظت ہو جاتی ہے اور ایمان کے اوپر اس کو موت نصیب ہوتی ہے۔ اور جس طرح گناہوں کی وجہ سے عمر کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، اسی طرح نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عمر کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی قضا جو ہے وہ صرف دعائی ٹال سکتی ہے، انسان کی قضا جو ہے وہ صرف دعائی ٹال سکتی ہے، اور عمر کے اندر جو برکتیں ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑھوتری جو ہوتی ہے وہ انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیک اعمال کی وجہ سے انسان کی عمر کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزاریں، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں، جس کے فائدے دونوں ہیں، دنیا کے اندر بھی ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی ہیں۔ دنیا کے فائدے جو ہیں وہ ہم مسلسل روزانہ سنتے ہیں۔ تو آج کے جو میں نے فائدے بتائے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ملتی ہے کہ اگر آپ میرے کہنے کے مطابق، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمام، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ شروع دن کے اندر 4 رکعت جس کو ہم اشراق بولتے ہیں، اشراق کی 4 رکعت پڑھنے کے اوپر پورے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کاموں کے بنانے کی ذمہ داری لے لی جاتی ہے، مال کے اندر برکتیں آتی ہیں، آدمی کو انسان کے دلوں کے اوپر بادشاہت کرنے کا موقع ملتا ہے، بری موت سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اور عمر کے اندر برکتی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے نصیب فرمائے، اور اطاعت و بندگی کے ساتھ، اپنے فرما برداری کے ساتھ، اپنے احکام کی پابندی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔